السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی زدنی علما، یا ربی زدنی علما، یا ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا۔ بحوالہ مسند احمد۔ اس ارشاد کے ذریعے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی نیکی کا کام کیا جائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، نیت یہ ہو کہ یہ میرے مالک کا حکم ہے اور مجھے اسی ہی کی خوشنودی کی فکر ہے۔ دوسروں کی نگاہ میں پارسا بننے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جو نیکی کا کام کیا جائے گا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ قیمت تو صرف اس نیکی کی ہے جو اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کی گئی ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اس دن جس دن سوائے اللہ کے سائے کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ، مصنف سربراہ مملکت۔ نمبر 2، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی بزرگی میں گزری ہو۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے اور وہ جب مسجد سے نکلتا ہے تو پھر مسجد میں دوبارہ داخل ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ 2 آدمی جن کی دوستی کی بنیاد اللہ اور اللہ کا دین ہے، اسی جذبے کے ساتھ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہی جذبہ لیے جدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ نمبر 6، وہ آدمی جسے کسی اونچے خاندان کی حسین و خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے محض اللہ رب العزت کے خوف کی بنا پر اس کی دعوت کو رد کر دیا۔ نمبر 7، وہ آدمی جس نے اس طرح صدقہ کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان 7 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔